السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس سنن الترمذی۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی کل من والاه، اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب ما جاء فی فضل الطہور۔ حدثنا اسحاق بن موسى الانصاری حدثنا معن بن عيسى حدثنا مالك بن أنس تحويل السند، وحدثنا قتيبة عن مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرجت من وجهه كل خطية نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء أو نحو هذا، وإذا غسل يديه خرجت من يديه كل خطية بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب۔ صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیز طلبہ علوم نبویہ، امام ترمذی نے یہ باب ذکر کیا وضو کی فضیلت میں۔ طہور اس پر ذکر ہوا تھا، یہ تو کے فتحے کے ساتھ ضمے کے ساتھ دونوں حساب سے، لیکن یہاں پر ضمے کے ساتھ ہے، یعنی فعل وضو۔ طہور فتحے کے ساتھ، اعلی طہارت پانی، وہ نہیں یہاں مراد ہے۔ وضو کی فضیلت کا ذکر ہے کہ دیکھو وضو کی کیا فضیلت ہے۔ ویسے صالحین کا یہ طریقہ رہا ہے اور ہے کہ وہ برابر باوضو رہتے ہیں کہ اگر موت آ جائے تو شہادت کا درجہ ملے۔ اور ظاہر کی طہارت سے باطن کی طہارت پر اثر پڑتا ہے۔ حدثنا اور اخبرنا کا فرق ہم نے بتایا تھا۔ اسحاق بن موسیٰ الانصاری، امام ترمذی زیادہ جب انصاری کا ذکر کرتے ہیں تو یہی اسحاق بن موسیٰ ہوتے ہیں۔ ورنہ انصاری کا لفظ بہت سے راوی حضرات اس سے مشہور ہیں۔ معن بن عیسیٰ حضرت مالک ابن انس کے بڑے چہیتے شاگرد۔ تحویل السند یا الحدیث کا مخفف یا صحہ کا مخفف، اس پر گفتگو ہو چکی ہے۔ راجح قولیت تحویل السند ہے۔ تحویل السند کا مطلب بھی بتایا گیا۔ دیکھیے مدار سند کبھی ہوتا ہے ایک اور تحویل ہوتی ہے۔ یہاں پر دیکھیے حضرت مالک بن انس، یہ مدار السند ہے۔ قتیبہ عن مالک، ادھر کیا تھا؟ معن بن عیسیٰ اور پھر مالک۔ عن سہل بن ابی صالح، اور یہ اپنے والد یعنی ابو صالح سے روایت کرتے ہیں۔ ابو صالح جن کا ذکر آئے گا امام ترمذی کریں گے، ان کا نام زکوان تھا۔
زکوان سمان، وہ گھی اور تیل بیچا کرتے تھے کوفہ علاقے، اس لیے سمان، زکوان ان کا نام تھا. بڑے جلیل القدر محدث ہیں. وہ روایت کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ. ابو ہریرہ جو مکثر الروایات میں ہیں، تقریباً 5374 حدیثیں آپ سے مروی ہیں. قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث مرفوع قولی، رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب عبد مسلم وضو کرتا ہے اور اسی کا عطف تفسیری فغسل وجہ، یہ عطف تفسیری ہے، یا اذا توضأ بمعنى اذا اراد الوضوء، اذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، اذا اراد، اذا قمتم الى الصلاة، اذا اردتم، اذا توضأ اذا اراد الوضوء. العبد المسلم، سمجھا گیا اگر بندہ مومن نہیں ہے تو لاکھ وہ وضو کرے، وہ وضو نہیں ہے، بس دھونا ہوا. العبد المسلم یا المؤمن، یعنی شک کے راوی ہے کہ یہ لفظ استعمال فرمایا یا یہ لفظ. یہ کمال احتیاط ہے روات کا. اذا تبدل عبد المسلم اب المؤمن، اور مومنہ بھی اسی کے تابع ہے. احکام شریعت میں بالعموم خواتین مردوں کے تابع ہیں. فغسل وجہ، یہ فرض کا ذکر کیا، ورنہ غسل وجہ سے پہلے غسل الیدین الی الرسغین ہے، پھر مضمضہ ہے، استنشاق ہے. جیسا کہ دوسری روایتوں میں تفصیل کے ساتھ ہے، صرف فرائض کا ذکر. خرجت من وجہہ کل خطیہ، تو اس کے چہرے سے ہر خطا نکل جاتی ہے. یہ نکلنا، داخل ہونا، یہ سب جواہر کی خاصیت ہے، اور گناہ یہ تو اعراض سے ہے، اس کا نکلنا دخول و خروج کیسا. تو اس کا جواب دیا کہ اثر خطیہ، اس کا اثر وہ سواد کی شکل میں، زنگ کی شکل میں، جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حجر اسود بہت سفید تھا، ابیض من الثلج، لوگوں کی، بنی آدم کے گناہوں کو کھینچ کھینچ کر کے وہ اسود ہو گیا. تو ایسے دل پہ بھی سیاہ دھبا پڑ جاتا ہے گناہوں کا. وہ اثر دھلتا ہے، دھوتا ہے بندہ ظاہر کا، مگر اندر سے وہ گناہ کے اثرات باہر نکلتے ہیں. یا عالم کشف میں بندہ دیکھتا ہے مکاشفے سے، یہ سب کی بس کی بات نہیں. جیسا کہ مجدد اعظم امام احمد رضا قدس سرہ نے فتاوی رضویہ جلد اول میں بڑی وضاحت سے لکھا ہے کہ امام الائمہ، سراج الامہ، کاشف الغمہ، مالک الازمہ، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ ارباب مکاشفہ میں امام تھے. انہوں نے مائع مستعمل کے بارے میں ایک مرتبہ حکم لگایا کہ پانی نجس ہے. ایک مرتبہ حکم لگایا کہ یہ
نجاست خفیفہ ہے، ایک مرتبہ حکم لگایا کہ یہ مکروہ ہے، مگر تحقیق سے یہ پتہ چلا کہ ہر ایک کا مائع مستعمل، ہر ایک کا استعمال کرنے والا بندہ الگ الگ تھا۔ گناہ کبیرہ کے مرتکب نے وضو بنایا تو اس کے پانی کا حکم یہ دیا، صغیرہ کے مرتکب نے وضو بنایا تو اس کے مائع مستعمل کا وہ حکم دیا، مکروہات کے مرتکب نے وضو بنایا تو اس کے پانی کا یہ حکم دیا، طاہر غیر مطہر، مکروہ۔ یہاں تک کہ حضرت امام شعرانی فرماتے ہیں کہ میرے شیخ ایک حوض کے پاس تشریف لے گئے، وہاں سے پانی لے کر کے طہارت حاصل کریں تو وہ لوٹ آئے، فرمائے پانی نجس ہے۔ تو کہتے ہیں میں دیکھا کہ اس کے پہلے کون وضو بنا کے گیا یہاں سے، اس کے پیچھے ہو لیا، گیا اس سے ملاقات کیا، میں نے کہا میرے شیخ نے ایسا فرمایا ہے، یہ بتاؤ آپ نے کیا جرم کیا تھا؟ تو اس بندے نے اعتراف جرم کیا کہ میں نے زنا کیا تھا، اور پھر جا کر کے حضرت شیخ کی بارگاہ میں حاضر ہوا بندہ، تائب ہوا۔ تو ارباب مکاشفہ، تو خروج کا مطلب یہ ہوا اور خطا نکلنے کا مطلب یہ ہوا۔ ومن وجہ ہی نظر الیہ بعینہ، حالانکہ چہرے میں آنکھ بھی ہے، ناک بھی ہے، زبان بھی ہے، کان بھی ہے، تو صرف آنکھ کا ذکر کیوں ہوا؟ اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ آنکھ چونکہ یہ گناہوں کا سب سے پہلا محرک وہ آنکھ ہے، پھر اس کے بعد دوسرے اعضاء حرکت کرتے ہیں، اس لیے آنکھ کا خصوصی سے ذکر ہوا، یا اس لیے کہ ناک میں تو پانی چڑھایا جاتا ہے، منہ میں کلی کی ہی جاتی ہے تو زبان آ گیا، تو اس کے گناہ تو اس سے جھڑ جاتے ہیں، لیکن آنکھ میں تو الگ سے پانی کا معاملہ ہے نہیں ڈالنے کا، تو اس لیے آنکھ کا ذکر ہوا کہ اس کے بھی گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ یا اس لیے کہ ایک شبہ بندے کا ہوتا ہے کہ کیا آنکھ کو الگ سے دھونے کا معاملہ ہے اندر؟ کہا نہیں، بس چہرے کو دھویا اسی میں دھل گیا، اس کا حکم الگ سے نہیں، اسی سے اس کا گناہ جھڑ جاتا ہے۔ تو یہ آنکھ کے ذکر کی خصوصیت کا معاملہ یہ ہوا۔ نظر الیہا یعنی جس کا دیکھنا جائز نہیں تھا، نگاہ سے گناہ کیا، تو پانی کے ساتھ یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ یا اس جیسا کوئی لفظ کہا، یا شک کے راوی ہے، اور کبھی تردید کے لیے آتا ہے، کبھی شک کے لیے آتا ہے، یا شک کے راوی، اور نحو ہذا یا اس جیسا کوئی لفظ فرمایا، یہ دلیل ہے اس پر کہ یہ شک کے لیے ہے۔ وَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ، اور جب دونوں ہاتھوں کو دھوتا ہے تو پھر اس کے دونوں ہاتھوں سے ہر خطا کا اثر نکل جاتا ہے کہ جس کا سبب ہاتھ بنا تھا، بطشتھا یداہ، کہ ہاتھ نے اس سے پکڑا تھا۔ پکڑنا ضروری نہیں ہے، ہاتھ سبب بنا، چاہے اشارے ہی سے صحیح۔ تو یہ ایک جزو اہم کا ذکر کیا، بطشتھا، یعنی وہ ہاتھ سبب بنا۔
پانی کے ساتھ یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ، یہاں تک کہ وہ صاف ستھرا، نقی من الذنوب، گناہوں سے صاف ستھرا۔ جناب پیر کا تو ذکر ہی نہیں ہے، کہا اس روایت میں اختصار ہے، دوسری روایتوں میں غسل رجلین کا بھی ذکر ہے، مسح کا بھی ذکر ہے، اس لیے کان سے گناہ جھڑ جاتے مسح کے ذریعے سے۔ اب نقی من الذنوب یا تو ان اعضائے وضو کے ذنوب سے صاف ستھرا ہو جاتا ہے، یا تو مطلقاً ذنوب سے، اور ذنوب سے یہاں مراد صغائر ہیں، جیسا کہ دوسری روایتیں واضح کرتی ہیں، مجتنب الکبائر ما لم تغش الکبائر۔ لیکن مجدد اعظم امام احمد رضا قدس سرہ نے خود محقق الاطلاق محدث عبدالحق دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اشعہ میں ان اکابر نے ذکر فرمایا ہے کہ تکفیر سیئات یہ صغائر کے ساتھ مختص نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ اللہ کے کرم کی بات ہے۔ وہ بندہ کہ جس کے صغائر ہیں تو صغائر معاف ہوتے ہیں، صغائر نہیں ہیں کبائر میں تخفیف ہوتی ہے، کرم خدا فرما دیتا تو کبائر کو بھی معاف فرما دیتا، اور جس کے کبائر و صغائر ہے ہی نہیں ہیں تو اس کے وضو بنانے سے رفع درجات اس کے ہوتے ہیں، یہ اس کے کرم کی بات ہے۔ اور ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ تو اس طریقے سے بہت سی چیزوں کے بارے میں ایسے یہ گناہ جھڑ جاتے ہیں، گناہ جب ایک مرتبہ جھڑ گئے دوسرے والے سے تو رفع درجات کا سبب بنتا ہے۔ اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا یہ صدقہ ہے کہ وضو سے یہ گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے۔ اللہ کی رحمت ایک ایک بہانہ ڈھونڈتی ہے بندے کو معاف کرنے کے لیے، ورنہ کبائر کی بخشش تو عموماً توبہ سے ہوتی ہے، صغائر نیکیوں سے، الحسنات یذہبن السیئات۔ اور یہ بھی وہ گناہ ہیں جو حقوق اللہ سے متعلق ہیں، حقوق العباد سے جو متعلق گناہ ہوتے ہیں وہ تو بندے کے معاف کرنے کے بعد معاف ہوتے ہیں۔ ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اس پر گفتگو میں کر چکا ہوں، یا تو چند طرق ہیں، ایک طریقہ حسن ہے دوسرا صحیح ہے، یا انہیں شک ہوا تو اس لیے حسن او صحیح ہے، یا من جہتن دیکھا کہ حسن ہے، من جہتن دیکھا صحیح ہے تو دونوں کو جمع کر دیا، یا حسن لذات ہی ہے صحیح لغیر ہی ہے، یا حسن سے مراد لغوی معنی ہے تو صحیح اور اس میں کوئی تضاد نہیں، یا حسن کا وہ مخصوص مفہوم ہے جو امام ترمذی کی اصطلاح اپنی ہے کہ جس کو انہوں نے ذکر کیا ہے کتاب کے اخیر میں کہ ہر وہ روایت کہ جس میں کوئی راوی متہم بالکذب نہ ہو، بس حدیث شاذ نہ ہو بس، یا وہ حسن جو تعدد طرق سے مروی ہو گئی حدیث حسن ہے۔
تو اسی مفہوم کے حساب سے یہ دونوں کو جمع کر دیا ہے، تو یہ متضادین کا جمع کرنا نہیں، اسے کبھی کہتے ہیں حدیث حسن صحیح غریب تعدد طرق کے حساب سے، کہہ رہے ہیں کہ اور یہ حدیث مالک کی حضرت سہیل اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، اور وہ ابو ہریرہ سے، تو ان کے والد کون ہیں؟ کہہ رہے ہیں وہ ابو صالح سہیل ان ابی ہے، وہ ابو صالح وہ ہیں والد سہیل کے، اور ابو صالح تو کنیت ہے، ان کا نام ابو صالح کا اصل ہے زکوان، اور سمان ان کا لقب تھا، ابو صالح سمان و اسمہ زکوان، سمان اسی لیے کہ وہ گھی تیل بیچا کرتے تھے، بہت بڑے فقیہ تھے کوفہ کے۔ اور ابو ہریرہ یہ بھی کنیت ہے، ان کا نام کیا ہے؟ کہہ رہے ہیں ابو ہریرہ کے نام میں تو بڑا اختلاف ہے محدثین، یہاں تک کہ تقریباً 40 اقوال ملتے ہیں ان کے نام میں۔ یہ امام ترمذی کے ہاں راجح قول عبداللہ بن عمرو ہے، ویسے امام حاکم وغیرہ نے اور بھی بہت سارے محدثین نے کہا ہے راجح قول ہے عبد الرحمن بن صخر الدوسی، یہ ہے راجح نام۔ کچھ محدثین نے کہا ان کا نام عبد شمس تھا، کچھ نے کہا کہ نہیں عبداللہ بن عمرو نام تھا، اور ایسے ہی محمد بن اسماعیل بخاری نے بھی فرمایا، اور کہتے ہیں یہی اصح، یہ ان کے یہاں یہ اصح، اور کہتے ہیں اس باب میں حضرت عثمان، حضرت ثوبان، حضرت سنابحی، عمرو بن عبسہ، سلمان فارسی، عبداللہ بن عمرو، یہ 6 راویوں سے اور بھی روایتیں ہیں اس سلسلے میں، یہ اجمالی احادیث کا ذکر ہے، وہ فی الباب، جیسا کہ ہم نے ما سبق میں ذکر کیا تھا۔ اور سنابحی یہ جنہوں نے نبی کریم سے روایت کیا ہے فضل طہور میں، یہ جو بھی آپ نے پڑھا، یہ صحابی ہیں، رسول اللہ سے روایت کرتے، یہ صحابی ہیں سنابحی، فضل طہور میں جو بھی روایت کی، یہ وہ ہیں عبداللہ سنابحی، ان کا نام عبداللہ سنابحی، اور ایک سنابحی اور ہیں، 3 سنابحی کا ذکر کر رہے ہیں، ایک سنابحی وہ ہیں جو تابعی ہیں، وہ جنہوں نے ابو بکر صدیق سے روایت کیا ہے، لیس لہ سمع من النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کو نبی کریم سے سمع نہیں، صحابی نہیں۔ اس سنابحی کا نام عبداللہ نہیں ہے، ان کا نام ہے عبد الرحمن بن عسیلہ، ان کی کنیت ابو عبداللہ ہے، رحل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، مصطفیٰ کریم کی زیارت کی خاطر وہ انہیں سفر کیا، آ رہے تھے، راستے ہی میں تھے کہ مصطفیٰ کریم ظاہری دنیا سے تشریف لے گئے، فقبض النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو فی الطریق، اور انہوں نے مصطفیٰ کریم سے بالواسطہ بہت سی احادیث روایت کی ہیں، عبد الرحمن بن عسیلہ نے، اور تیسری سنابحی وہ ہیں، وہ بھی صحابی ہیں، وہ ان کا نام ہے صنابح بالاعصر الاحمسی، بعض نے کہا ان کو صنابحی، تو کچھ لوگوں نے کہہ دیا مگر یہ خطا ہے، وہ صنابح ہیں، صنابحی نہیں، صنابح بالاعصر الاحمسی قبیلے کی طرف، اور صنابحی یہ بھی قبیلے کی طرف منسوب ہے۔ یہ صنابح یہ بھی صاحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، مصطفیٰ کریم کی یہ صحابی ہیں، ان کو بھی صنابحی کہا جاتا تھا، اور ان کی حدیث وہ ہے جو انہوں نے کہا سمعت النبی، سمعت النبی،
اس سے وضاحت ہوئی کہ یہ صحابی، میں نے نبی کریم کو فرماتے ہوئے سنا، انی مکاثر بکم الامم، قیامت کے دن میں تمہاری کثرت سے، کثرت امت سے میں فخر کروں گا، فلا تقتتلن بعدی، لہذا میرے بعد خون خرابہ نہ کرو، تعداد کم نہ کرو، نسل کشی مت کرو، کثرت امت سے۔ اسی لیے مصطفیٰ کریم نے فرمایا کہ تزوج الولود الودود، بچہ دینے والی عورتوں سے شادی کرو کہ میں کثرت امت کے سبب قیامت کے دن فخر کروں گا۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔